سیشن کورٹ نے عمران خان کے وارنٹ معطلی کی درخواست مسترد کر دی ہے، کیوں اس کیس میں ان کے وارنٹ برقرار رہیں گے۔ دوسری طرف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن پر حکم امتناع میں کل تک توسیع کر دی تھی، اور ایک اور پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ عدالت نے پی ٹی آئی کو اتوار کے روز جلسہ کرنے سے بھی روک دیا، لیکن سب سے اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان نے 18 مارچ کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی، اور ہمارے اینالسٹ اوریا مقبول جان صاحب بھی آج اس ملاقات میں شامل تھے۔ تو اوریا صاحب، آج کی ملاقات آپ کی کیسی رہی؟ کیا موڈ دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کا؟ 18 مارچ کو پیش ہو جائیں گے وہ؟ نہیں، پیش تو وہ ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اور راستہ اب رہ نہیں گیا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان آل اٹس تھریٹس وہ پیش ہونا ہے انہوں نے، اور انہوں نے اس بارے میں بہت تفصیل سے بریفنگ دی کہ میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے کہ ہم نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ اس سیشن جج کو، جو عدالت ایڈیشنل سیشن جج کی جو عدالت ہے جو کہ F8 کچہری کے اندر موجود ہے، اس کو آپ ہائی کورٹ کے اندر لے آئیں، اور یہ درخواست ان کے اب تک قائم ہے، کیونکہ اس پریمیسز ہے، اس پریمیسز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ مجھے سیکورٹی کی مختلف قسم کی جو رپورٹس ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں کہ اس کے اندر آپ مثلا فار ایگزامپل وہ بالکل دیوار ایسی ہے جیسے کہ گھروں کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ دکان سی بنی ہوئی ہے، اس طرح کی وہ چیز ہے۔ تو ساتھ والی دیوار کے اندر اگر قدر گھس کے کوئی بندہ بم پلانٹ کر دے تو پوری کی پوری جو ہے وہ عمارت گر جائے گی، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو بلکہ کہا، ہم نے کہا آپ جج کو کہیں کہ جج کی جان بھی خطرے میں، تو جج صاحب خود ہی کہیں گے کہ بھائی میری جان بچاؤ۔ اس پہ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا کہ جس وقت ہماری پیشی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور جب میں کہتے ہیں میں پیش ہوا تو جج جو ہے گھبرایا ہوا تھا، تو جج نے بابر اعوان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میری موت ہے۔ تو ہم نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ساری کی ساری جتنی بھی جو لائٹیں تھیں اور سارے کیمراز تھے وہ آف کر دیے گئے تھے، وہاں سے جو سیکورٹی یہاں پر مقرر ہوتی تھی اس عدالت کی وہ بھی ختم کر دی گئی تھی، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ وہاں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ عدالت کی سیکورٹی کس نے ختم کی؟ انہوں نے کر دی، گورنمنٹ نے، جنہوں نے گورنمنٹ نے کر دی نا عمران خان کو پہ۔ تو اس وقت عمران خان وہی تو کہتا ہے کہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اسی عدالت کے اندر کوئی نہ کوئی کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان ساری فورس کے اندر جب وہ انٹر ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی گاڑی اندر نہیں آنے دی جا رہی تھی، پھر گاڑی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جس عدالت میں پیش ہوں گے اس عدالت کے جج کو بھی اپنی زندگی جو ہے وہ بہت خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ فیئر آ گیا ہوا ہے، اور اس فیئر کا اظہار باقاعدہ انہوں نے وہاں کیا اس کے ساتھ، اور باقاعدہ انہوں نے بتایا اس کو بابر اعوان کو کہ خان صاحب کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور پھر خان صاحب آئے اور اس کے بعد انہوں نے اندر بھی آنے دیا۔ آج انہوں نے اصل میں بہت ساری تفصیل جو تھی وہ بتائی، اور میں نے ویسے اتنی زبردست قسم کی ہائی سپیڈس میں کسی آدمی کو زندگی میں کسی لیڈر کو نہیں دیکھا۔ یعنی میں پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ میں جس وقت وہاں سے گزر کے گیا ہوں تبھی تک کنٹینرز وہاں لگے ہوئے تھے، یعنی کنٹینر جو تھے یہاں پر بھی مال روڈ پہ بھی لگے ہوئے تھے اور وہاں پر بھی لگے ہوئے تھے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو وہ جا کے وہاں سے کسے کہتے ہیں وہ جو راولائی روڈ والا موڑ ہے اس سے یو ٹرن لے کے، کیونکہ عمران خان صاحب کا یو ٹرن ہے تو یو ٹرن تو ہونا چاہیے، تو ہم نے یو ٹرن لے کے انڈر پاس سے وہاں پہنچے۔ تو پھر اس کے بعد ایک ہجوم ہے جس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس ہجوم میں کوئی ایک شہر شاید ایسا ہو جہاں سے لوگ وہاں دیوانہ وار آ کے وہاں جمع نہیں ہیں، اور دیوانہ وار لوگ ہیں، اور اس کے بعد ایک جیسے کہتا ہے ایسی کیفیت ہے کہ جس کیفیت کو میں نے آج تک کسی بھی لیڈر کے بارے میں یہ نہیں دیکھا۔ معذور ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، یعنی آپ سوچیں کہ جتنی بھی موومنٹس اب تک چلی ہیں ان ساری کے ساری موومنٹس کے اندر آپ کو یا تو مکمل طور پہ وہ ملیں گے، مرد مولوی ملیں گے، ٹھیک ہے، ایک ہی گروپ کے لوگ ملیں گے، یا مرد ہوتے تھے۔ 77 کی موومنٹ میں بھی عورتیں کبھی جلوس میں نہیں نکلیں، MRD کی موومنٹ میں بھی عورتیں کبھی جلوس میں نہیں، اکا دکا جو تھی آگا لیڈر کے طور پہ ہوتی تھی، وہ کبھی اس میں اس وقت کنٹینر نہیں ہوتے تھے، ٹرک پہ سفر ہوتے تھے، لیکن اس میں تو سارا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بات جو اصل چیز اس میں یہ کہا کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک تو مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا بہت خوف ہے، اور یہ خوف اس طرح نہیں ہے، باقاعدہ مجھے اس بات کا خوف جو ہے باقاعدہ لوگوں کی طرف سے بتایا بھی گیا ہے کہ یہ میری یا تو اس ٹارچر کریں گے، اور کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ٹارچر کا ہے، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ انسانوں کو آرام سے رکھ لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ ٹارچر کریں گے، اور اس ٹارچر میں میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن میرے لوگ نہیں مانتے۔ کہتے میں 2 دفعہ اور کہتا ہے میں نے اپنا بیگ باندھا اور میں نکلنے لگا، میں نے بیوی کو بھی کہا کہ خدا حافظ، گرفتاری دینے کہ میں جاتا ہوں، یہ تو بہت ہو گیا، مسئلہ بہت خراب ہو گیا، ٹھیک۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز جو انہوں نے بتائی کہ جس سے پہلا اٹیک آیا ہے
تو پہلا اٹیک آیا تو لوگ بکھر گئے, بہت زیادہ انہوں نے شیلنگ کی تو لوگ چلے گئے, تھوڑے سے لوگ تھے. جب وہ بکھر گئے تو باقاعدہ بختربند گاڑی اور جیسی ان کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی, لیکن ہمت نہیں پڑی ان کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, ہمت نہیں پڑی ان کی اندر جانے کی. ایک تو اس وجہ سے ہمت نہیں پڑی کہ ظاہر بات ہے وہ اس کا وہ تھا اپنا جیسے کہتے ہیں, ظاہر بات ہے اوپر سے جیسے انتظار کر رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر آئے اور ہمیں پتہ چلے اندر کو بندہ تو نہیں ہے, اندر کو پولیس والے اس بات تو ڈرتے ہوتے ہیں کیونکہ دیوار کے پیچھے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو جیسے ہی وہ ان کو 8-10 منٹ ملے تو باقی لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو گئے. اس کے بعد دوسرا انہوں نے ایک اور بات پر ڈینائی کیا ہے, اس پہ تو کل جو وزیر اعلیٰ جو ہے گلگت بلتستان نے باقاعدہ اس نے خود پریس کانفرنس کی, اس نے کہا میں ملنے آیا ہوا تھا, میرے ساتھ میری ایک ریگولر 10-15 لوگوں کی گارڈ ہوتی ہے, ہر وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے یہاں سے پنجاب والے گارڈ نہیں دیتے, تو مجھے اگر تو گارڈ دیتے تو اپنی گارڈ جو ہے گلگت بلتستان سے وہ گارڈ وہاں پر موجود تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آئی جی نے بھی ڈینائی کر دیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے بندوقیں نہیں تانی تھی اور کوئی ایسی کیفیت نہیں. پنجاب کے آئی جی نے ڈینائی کر دیا کہ ایسی کوئی کیفیت. دیکھو اس کے باوجود یہاں پراپوگنڈا کرنے والے بہت کمال کے لوگ ہیں. تیسری جو اس کے بعد کہا کہ یہ کہتا مجھے کرنل کا بھی کہ مجھے بلوچستان لے جائیں گے ٹارچ, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی میری کسٹوڈیل کلنگ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت میں بھی ہمارے وکلاء نے بھی یہ پوچھا ہے کہ آپ ایک آدمی کو 18 تاریخ کو پیش کرنے کے لیے آپ کو وارنٹ جاری ہوئے, آپ اس کو 3 دن پہلے کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ کیا وہ نکل جائے گا؟ کیا وہ بھاگ جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ یہ ریزسٹنٹ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. نہیں اینٹیسپیٹ بھی کر, تب بھی اس نے کہا آج کل آپ گرفتار کر لیتے تو اس 3 دن آپ انڈر وٹ لا اس کو راست میں رکھتے. اچھا قانون تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں کیونکہ آپ کسی جرم میں تو نہیں کر رہے نا. جو 76 کا جو ہے اپنا سی آر پی سی 76 کہتا ہے, سیکشن 76 کہ ایک آدمی کی اس دن اپیرنس کو انشور کیا جائے تھرو وارنٹ آف ارسٹ, اس کے لیے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. وارنٹ آف ارسٹ ہوتا ہے کہ you can escort the person to the court, پولیس, ادروائز سمن ہوتے ہیں. یہ بات ہے, اتنی سی بات ہے, کوئی اس کا جرم والی صورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر 3 بات, یہ بھی بڑی ایشو ہے. آخری بات انہوں نے جو بڑی ہم اس میں انہوں نے جو وہ کی وہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر ایک بات ہے کہ ایک وعدہ کیا ہوا ہے, اور جو نواز شریف کہتا ہے نا, بلکہ خاص طور پر انہوں نے گانا بھی گایا کہ وہ وعدہ کیا تو نبھانا پڑے گا, تو ہم کو آنا پڑے گا. وہ جو وعدہ کیا ہوا ہے نا, وہ نواز شریف جو گا رہا ہے وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا, اس نبھانے کے چکر میں ہے. اور بات ان کی بالکل جینون لگتی ہے, کیونکہ کل کی آپریشن ناکامی کے بعد آئی جی کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی, گورنمنٹ کا جتنی مریم نواز کی چیخیں نکلی ہوئی. یعنی مریم نواز کا رویہ ہی بالکل مختلف ہوگا. اس کا ایسے لگا کہ جیسے اس کو زندگی کی بہت بڑی شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. چلیں ہلالی صاحب, عمران خان کی عدالت میں پیش ہونے کے فیصلے کے بعد کیس تو ظاہر چلتا رہے گا, لیکن کیا ان کے مخالفین کی جانب سے انہیں قابو میں کرنے کی سرگرمی میں کچھ کمی واقع ہوگی, انہیں مناسب سیکیورٹی مل سکے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, F8 کے کورٹس میں بھی گیا ہوں انہیریٹنس کے میٹر پہ, اور ادھر اوریہ صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, میں ادھر جاتا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر اگر ایک بم پھٹے گا, اگر ایک سوئسائڈ بامر ہو تو وہ کورٹ روم کو چھوڑیں, کچھ 6-7 اور جگہ کو بھی وہ نپیٹ میں آ جائیں گے. آئی مین اٹس لائک ایک عرب قصبے کے طرح ہے, آپ سمجھتے ہیں نا, وہ جو اندرونی شہر جو ہوتا ہے ویسا ایک ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن صرف ایک کورٹ روم سے